السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ میں ایک غم زدہ دن رہا، کیونکہ اس دن دو المناک سانحات ہوئے۔ ایک تو 71 کے اندر سقوط ڈھاکہ ہوا، پاکستان دو لخت ہو گیا، پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اور جو دشمن پاکستان کے تھے انہوں نے پاکستان کو آگے نہیں چلنے دیا اور متحد رہ کر پاکستان کو آگے ترقی نہیں کرنے دی۔ تو آج کے دن ایک تو اس حوالے سے یہ المناک دن ہے، اور دوسرا 2014 میں آرمی پبلک سکول میں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور معصوم بچوں کو، پڑھنے والے بچوں کو، سکول کے بچوں کو تعلیم سے روک دیا اور دہشت گردی کی بھیڑ چڑھایا۔ تو ان دونوں واقعات کو پوری قوم یاد کرتی ہے، پاکستانی قوم یاد کرتی ہے، اور یاد کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ اور نئے جذبے کے ساتھ ایک عہد کرتی ہے آج کے دن کہ ہم نہ دہشت گردوں سے ڈریں گے، ہم دہشت گردی کا مقابلہ بھی کریں گے، اور جو ہمارے معصوم شہید ہوئے ہم ان کے خون کو بھی نہیں بھولیں گے اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ جاری رکھیں گے۔ اسی طرح آج ہی کے دن یہ عہد بھی کیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے، پاکستان کو محفوظ بنائیں گے، پاکستان کے جو بھی دشمن ہوں گے، چاہے وہ نظریاتی دشمن ہوں، چاہے وہ سرحدی دشمن ہوں، ہر طرح کے دشمنوں کا ہم متحد ہو کر، پوری قوم متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرے گی، اور پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے ساری قوم بھی متحد ہو جائے گی۔ یہ آج کے دن پوری قوم ہر سال 16 دسمبر کو یہ ایک عہد کرتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی عہد کے ساتھ جیتے رہیں، تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمارے ملک کو دہشت گردوں نے توڑ دیا، ہمارے حوصلوں کو دہشت گردوں نے پست کر دیا، اور یہ اسی طرح پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس حوالے سے آج کا دن یہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج جو پروگرام کا ٹاپک ہے اس میں ہم پروگرام کے پہلے حصے میں آج بات کرنے جا رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے، کہ بیت المقدس جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک شہرگ ہے، ایک امت مسلمہ کے لیے، جیسے کہ طیب اردگان نے کہا کہ ریڈ لائن ہے، اور حقیقت میں یہ بیت المقدس کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی کسی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک نظریے کا مسئلہ ہے، ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کسی فلسطین کا یا عربیوں کا یا کسی اور قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ تو بیت المقدس کے حوالے سے پاکستان کیا کر سکتا ہے، پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے ہی حصے میں یہ بھی بات کریں گے کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، خصوصاً جامعہ ازہر، وہاں بیت المقدس کے لیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اہل مصر کیا کر رہے ہیں، مصری عوام کا کیا موقف ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پروگرام کے۔ اور اسی طرح پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم آج بات کریں گے کہ قادیانیوں کی پاکستان کے خلاف بڑھتی ہوئی سازشیں کیا ہیں، اور قادیانی پاکستان مخالف جو دشمن ہیں ان کے ساتھ مل کر کیسے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو صحیح معنوں جو دشمن ہیں وہ دو ہی ہیں۔ نظریاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا پاکستان کا نظریاتی دشمن وہ اسرائیل ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا اور دوسری طرف اسرائیل ایک نظریے کی بنیاد پر بنا۔ 9 مہینے بعد پاکستان کے 9 مہینے کے بعد وجود میں آنے والا جو اسرائیل، یہودیوں کا جو ملک ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کی زمین پر، ان کا دراصل جو مشترکہ ایجنڈا ہے، مشترکہ نظریہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ اس کی راہ میں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کی راہ میں بنیادی رکاوٹ ہے۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا نظریاتی دشمن تو اسرائیل ہوا۔ اس کے ساتھ قادیانی کس طرح اتحاد کر کیسے ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے مصر سے ڈاکٹر ریحام عبداللہ صاحبہ، جو جامعہ ازہر کی پروفیسر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اندر بھی جامعہ ازہر کے مشن کو فالو کرتی رہتی ہیں، اسے بیان کرتی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے فون کال پر محترم جناب عمر فاروق صاحب، جو صحافی ہیں، انویسٹیگیشن رپورٹر ہیں، اسرائیل اور پاکستان کے لیے جو ایک خفیہ طریقوں سے جو ایک پاکستان کے عوام کے اندر ایک سوچ بنائی جا رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل کا حامی ہو جائے، اس حوالے سے ان کی گہری نظر ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو آج اسٹوڈیو میں مہمان ہیں، بہت ہی نہایت معزز مہمان ہیں ہمارے ساتھ، مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب، جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، اور اسی طرح ختم نبوت انٹرنیشنل موومنٹ پاکستان کے امیر بھی ہیں، اور دیگر کئی رفاہی اور فلاحی کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو پروگرام کو شروع کرتے ہیں اسٹوڈیو مہمان سے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔
بہت اچھا، مہربانی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، جو پروگرام کا پہلا حصہ اس میں ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے. تو بیت المقدس کے حوالے سے یہ امت مسلمہ کا مشترکہ نظریہ ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. تو بیت المقدس کے حوالے سے 70 سالوں سے امت مسلمہ نے کیا کیا، اور پاکستان جو امت مسلمہ کی نظریں پاکستان پر لگتی ہیں، ایک کیا کہتے ہیں ایٹمی ملک ہے پاکستان، اس حوالے سے بھی پوری دنیا کے مسلمان پاکستان سے امیدیں لگاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ نے بیت المقدس کے لیے کیا کیا 70 سالوں میں، اور پاکستان نے کیسے اپنا کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک و تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ الی آخرہ. وصال اردو ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ مدینہ منورہ کی اس ملاقات میں انہوں نے مجھے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی. مسئلہ یہ ہے کہ بیت المقدس، ہم اگر اس کو اپنی اسلامی تاریخی حوالے سے دیکھیں تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کرایا گیا، تو اسراء جو تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت اللہ شریف سے شروع ہوا اور بیت المقدس پر ختم ہوا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ کیا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے عالم مثال میں ان سے ملاقات کروائی، اور حضور علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی. اسی بیت المقدس سے حضور علیہ السلام کا وہ معراج کا سفر ہوا، جس کو عربی میں معراج کہا جاتا ہے. اور یہ حضور علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چند لمحات میں کروڑوں سالوں کا سفر اللہ رب العزت نے طے کروا دیا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قبلہ رہا ہے، اس کو اول القبلتین کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں بھی نماز پڑھتے تھے تو ایسے رخ سے پڑھتے تھے کہ ملتزم کا وہ رکن یمانی والا حصہ اور حجر اسود والا حصہ، اس دونوں کے درمیان آپ نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں قبلوں کی طرف جو ہے آپ کا رخ ہو جائے. اگرچہ آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا قبلہ ادھر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، لیکن بہرحال وہ انبیاء علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر ہے. سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جیسے کہ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیت المقدس جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4000 سال پہلے اس کی تعیین ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کئی صدیاں پہلے. اس لیے یہ مقدس جگہ ہے. وہ کتنے سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قبور وہاں پر ہے. اس لیے یہ صرف امت محمدیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان تمام امتوں کا مسئلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھی اجداد کے مذہب کو یقینی اور آسمانی سمجھتے ہیں. اس لیے یقیناً یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے. اس لیے یہ اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی وحدانیت کے لیے ہی بنایا گیا تھا. یہود جو آج اس پر اسرائیل قبضہ جمانا چاہتا ہے، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس کی تو تقریباً 415 سال اس کا قبضہ رہا ہے، لیکن ان کی کوئی مستقل حکومت نہیں بن سکی. اگرچہ یہود کا یہ دعویٰ ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حقدار ہیں، حالانکہ اللہ کا تو بیٹا نہیں ہے. اور بیت المقدس بھی جیسے بیت اللہ شریف وہ اللہ کی وحدانیت کے لیے بنا، کسی مشرک کے لیے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے کا اس میں حق نہیں ہے. لیکن یہ ایک المیہ ہے یہود کا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کر اور جو ہے ایک ڈرامہ رچایا، اور پہلے سے جو ہے یہ ہمیشہ کی ان کی یہ
تاریخ ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کر جاتے ہیں. ایک کتاب ہے ان کی تالمود، جس کو وہ اس سے تورات سے بھی زیادہ مقدس اور اہم سمجھتے ہیں. اس میں ایک چیپٹر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور آگے ساتھ سبق لکھا ہے کہ آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے جتنا جھوٹ بولنا پڑے اتنا جھوٹ بولو، جتنے بندے قتل کرنے پڑیں اتنے بندے قتل کرو، اپنے مقصد کو حاصل کرو. جن کی مذہب کی کتاب ہی یہ درد دیتی ہو ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے. خیر سے کوئی توقع نہیں ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ کال پر مہمان ہیں، آپ کی طرف واپس آتے ہیں. ڈاکٹر ریحام عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مصر سے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے. بیت المقدس امت مسلمہ کے لیے ریڈ لائن ہے، اور جیسا کہ ٹرمپ نے بیان دیا اس کے بعد پوری امت مسلمہ احتجاج کر رہی ہے، سراپا احتجاج ہے. اس حوالے سے مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ قبلہ اول کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. تو جو مصر کی عوام ہے وہ فلسطین سے بہت زیادہ قریب ہے. تو اہل مصر کا اس حوالے سے عوام کا کیا موقف ہے؟ عوام کس طرح فلسطینیوں کے جذبات کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے؟ اور جو مصر کی حکومت ہے انہوں نے فلسطین جو حالیہ جو ٹرمپ کی قرار ہے اس کے خلاف کیا اقدام کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ آواز سن پا رہی ہیں؟ جی ابھی میں نے سنی آپ کی آواز. جی ڈاکٹر صاحبہ آج ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے. تو بیت المقدس کے حوالے سے پوری دنیا سراپا احتجاج ہے جو ٹرمپ کی ایک متنازع بیان آیا اس کے خلاف. تو اہل مصر کا کیا موقف ہے، اور جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے فلسطینیوں کے لیے، اور جو مصر کی عوام ہے وہ کس طرح سے فلسطین کے مسئلے کے لیے اپنی جو جذبات ہیں، اپنی جو خدمات ہیں ان کا اظہار کر رہی ہے؟ جی سب سے پہلے ہمارے تو دو قسم کا ریاکشن ہے، ایک تو سیاسی سطح پر اور ایک عوامی سطح پر. سیاسی سطح پر ظاہر سی بات ہے ہمارے صدر عبدالفتاح السیسی نے بالکل کہا ہے کہ ہم ایسے اقدام کا بالکل رد کرتے ہیں، اور ہم یہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ فلسطین ہمارا ایک حصہ ہے، یعنی ہم نہ صرف سرحد ہم سے قریب ہے لیکن ہم بھائی ہیں، مطلب عرب ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی. اس کے علاوہ عوامی سطح پر بھی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، جامع ازہر سے نکلا تھا، مسجد ازہر سے، اور ظاہر سی بات ہے بچے بڑے نوجوان پورے سب ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس جو ہے وہ فلسطینی ہے اور فلسطین ہی کا حکم رہے گا. اور امریکہ نے جو کہنا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہنا ہے وہ کہے، لیکن ہم سے مطلب ہمارے اوپر فرق نہیں ڈالے گا، نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ ازہر شریف اور شیخ الازہر ازہر شریف کے جو شیخ ہیں، پاکستان میں کچھ صحافی ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں، لیکن ازہر شریف دراصل ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے اور اس میں تقریباً 2.5 ملین اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں، مطلب سیکنڈری پرائمری اسٹیج میں اور یونیورسٹی کے لیول پر بھی. تو یہ جامع ازہر کا مصر میں بہت بڑا مقام ہے. بالکل. اور انہوں نے کیا کیا کہ مائک پینس جو امریکی نائب صدر تھے، 20 دسمبر کو ان کی شیخ الازہر سے ملاقات تھی، لیکن انہوں نے اس ملاقات کو منسوخ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تاریخ کے جعل سازوں اور امتوں کے حقوق کے لوٹیروں اور ان سے ملاقات کبھی بھی نہیں کر سکتا جو غیر مستحق لوگوں کو وہ دیتے ہیں جو اصل میں ان کی ملکیت ہی نہیں. اور انہوں نے فلسطینی قوم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے جوش اور انقلاب کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے جتنا آپ کا یقین اور اپنے وطن سے آپ کی یہ محبت مضبوط ہے. نہ صرف ان کی اپنے وطن سے بلکہ ہماری بھی بیت المقدس اور فلسطین سے محبت بہت مضبوط ہے، اور ہم جتنا بھی کر سکیں گے کریں گے. جس کا قلم ہے اس قلم سے لکھے گا، اور جو بھی کچھ کر سکتا ہے وہ اپنی رائے ہماری جو ہے پختہ اور مضبوط ہی رہے گی اس سلسلے میں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ عوام کے جذبات بھی ہیں اور شیخ ازہر کے بھی جذبات ہیں، اور وہ اس کے لیے بالکل انہوں نے اچھا اقدام اٹھایا ہے، لیکن جو فلسطینی عوام ہے
اس کے لیے جس طرح ترکی کے حوالے سے امت مسلمہ سنتی ہے کہ ترکی سب سے آگے ہے اور وہاں کی جو فلسطینی عوام ہے ان کی خدمت کے لیے بہت سے رفاہی کام بھی کر رہا ہے ترکی، تو کیا مصر کی طرف سے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں فلسطینی عوام کے لیے؟ چونکہ غزہ تو بہت قریب ہے، اس کی سرحد بھی لگتی ہے مصر کے ساتھ، کیا وہاں کے عوام کو راشن یا دیگر جو فلاحی کام ہے، رفاہی کام ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے مصری عوام کی جانب سے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں ایک بارڈر ہے رفح جس کا نام ہے، اور یعنی ایک جس طرح بارڈر ہے، آف کورس بارڈر لائن تو ہے، لیکن ہم ہر مہینے تقریباً اس کو ضرور کھولتے ہیں تاکہ فلسطینی عوام جو یہاں آنا چاہتی ہے، ہسپتالوں میں جو علاج حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ سب ان کے لیے فری مفت کا علاج کرواتے ہیں۔ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافی قریب ہے فلسطین ہم سے، تو اس لیے میرے خیال سے ترکی عوام سے زیادہ اور ترکی حکومت سے زیادہ ہم کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں۔ اور یہ عنقریب ہی ہوا تھا کہ فتح اور حماس کا جھگڑا تھا ہماری وجہ سے حل ہوا ہے، یعنی کہ یہاں سے مصر سے ایک وقت گیا تھا تقریباً 2 ہفتے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدام سے پہلے، اور انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مطلب ترکی والوں کا ریاکشن جو ہے وہ زیادہ سطح پر نظر آتا ہو، لیکن ہم جو مصر میں کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن مطلب افسوس کہ اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی جاتی۔ لیکن ہمارے یہاں فلسطین بہت ہیں، اور بارڈر جس طرح میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ حج کے زمانے میں کھلا ہوتا ہے، ابھی انہوں نے 4 دنوں کے لیے کھولا ہے۔ مطلب بارڈر کھولنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کے پیپرز صحیح ہوں وہ یہاں آ سکتے ہیں، اور مطلب ڈفرینٹ چیزوں کے لیے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے یہاں، اور اگر کسی نے مطلب علاج وغیرہ کروانا ہو تو وہ بھی اسی بارڈر کے ذریعے آتے ہیں، اور یہ جس طرح میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج کل ہو رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھی ڈاکٹر ریحام عبداللہ صاحبہ، جامعہ ازہر سے تعلق ہے، پروفیسر ہیں وہاں کی، اور اسی طرح UN میں جامعہ ازہر کے حوالے سے ان کی نمائندگی بھی کرتی رہتی ہیں۔ مصری عوام کے حوالے سے بتا رہی تھیں کہ بیت المقدس کے لیے مصر کے عوام اور مصری گورنمنٹ کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں اپنے اسٹوڈیو مہمان سے۔ مولانا صاحب آپ بتا رہے تھے بیت المقدس کے حوالے سے تاریخ آپ بیان کر رہے تھے کہ امت مسلمہ کا مشترکہ یہ ایک عقیدہ ہے، اس حوالے سے تو یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان ہے امت مسلمہ کا مشترکہ عقیدہ تو ہے، ہم پوری دنیا سمجھتی ہے، پورے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے نے 70 سالوں سے فلسطین کے لیے کچھ کیا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، اگر نقشے اٹھا کے دیکھیں تو 1948 میں جب وہ بنا تھا تو اس وقت چھوٹا سا ان کو ایک حصہ دیا گیا تھا، پھر سرسر کی جنگ میں جب عرب ہار گئے تو اور زیادہ بڑا ہو گیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب تو بالکل کہیں کہیں پر جو ہے نا فلسطین نظر آتا ہے، باقی سارا اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تو امت مسلمہ نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بات ہو رہی تھی تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے یہ فرمان ہے بزرگوں کا، الکفر ملت واحد، کفر ایک ملت بن جاتی ہے۔ اس نے برطانیہ نے اس کو وجود دیا اور اب امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے مسلمانوں کا، عرب ہوں یا عجم ہوں، وہ ان کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں، اس گھمنڈ میں کہ ہم اکثریت ہیں۔ لیکن آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں۔ اگرچہ استنبول کانفرنس میں بڑے اچھے فیصلے ہوئے ہیں، لیکن جیسے وہاں پر ہمارے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ صرف بیٹھنے سے، قراردادیں طے کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، اس پر کوئی عملی اقدام جو ہے وہ اٹھانے چاہیے۔ ٹرمپ اگر جس کا وہ بیت المقدس والے کچھ نہیں لگتے، وہ عیسائیوں کا امریکہ کا صدر ہے، اگر اس کو وہ تجویز دے رہا ہے کہ تم اسرائیل جو ہے وہ بیت المقدس کو اپنا وہ دارالحکومت، دارالخلافہ بنا لو، تو ایسے مسلمانوں کو بھی متحد ہونا چاہیے، اور وہ ہمارا ایک ہی موقف ہونا چاہیے کہ بیت المقدس جیسے پہلے مسلمانوں کا تھا، فلسطین کا تھا، فلسطینیوں کا تھا، وہ فلسطین کا ہی بیت المقدس جو ہے وہ ان کا ہی دارالخلافہ ہونا چاہیے، اور اس کی حکومت کو، فلسطین کی اسلامی حکومت کو، ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور جتنے ملک ہیں یا ایسی ایجنسیاں ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ امریکہ ہو یا اس کے چاہنے والے ہوں، ان کے جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ کہتا ہے اسرائیل کے، سب سے پہلے میں اپنا سفارت خانہ اسرائیل کا
اپنے وہاں کھولوں گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں اور سارے مسلمان کہیں کہ فلسطین ہمارا ملک ہے، اسلامی بھائی ہے، ہم اپنے اپنے وہ سفارت خانے جو ہے وہاں پر قائم کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت پسندانہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ کہا ہے کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارخلافہ بنایا جائے، سوائے اس کے یا نیتن یاہو کے دنیا کے اور کسی حکمران نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ تو اس کا برملا اظہار ہونا چاہیے۔ عوام تو سڑکوں پر نکل کر مصر کے ہوں، ترکی کے ہوں، پاکستان کے ہوں، وہ اپنا جتنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ اصل کردار ہے حکمرانوں کا، تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عملی اقدام اٹھائیں۔ اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے لیے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانہ میں یہ ایک آواز اٹھائی تھی کہ ہماری ویٹو پاور ہونی چاہیے، بالکل، یا مہاتیر محمد نے آواز اٹھائی تھی کہ ہماری ویٹو پاور ہونی چاہیے۔ آج امریکہ جو کہہ دیتا ہے UN بھی اس کے متحد ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنی ویٹو پاور بنانی چاہیے اور اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے شاہ فیصل مرحوم نے ان کا تیل امریکہ یورپ کا بند کیا تھا اور ان کو وہ چنے چبوائے تھے، آج بھی وہ دن دور نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اپنے وہ فلسطینی ہمارے بہن بھائی بچے معصوم جو وہاں ذبح ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اجتماعی قبریں بن رہی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اگر آج ہم ان کے لیے نہیں اٹھیں گے تو کل یہی حشر ہمارا ہوگا اور دشمن ہمیں ایک ایک کر کے مار دے گا۔ یہ ارض مقدس وہ چیز جگہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، تمام آسمانی کتابوں میں ہے، اور اس نے باقی رہنا ہے۔ اور یہ بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں اسرائیل کو کہ اگرچہ تمہاری خواہش تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہو جائے، لیکن انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اور پیشگوئی کے مطابق آخر مسلمانوں کی، اسلام کی ایک ہی حکومت رہے گی، باقی سب کچھ مٹ جائے گا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا حتیٰ تکون الملل ملتم واحدہ، ایک ملت اسلامیہ ہی باقی رہ جائے گی، لیکن اس کے اسباب جو بننے ہیں وہ تو مسلمان ہی بننے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ صرف نشستن گفتن برخاستن نہ ہو جائے، کوئی ٹھوس عملی اقدام اٹھائیں امریکہ کے خلاف، یا جو بھی اسرائیل۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، اخبار والے یہ رو رہے ہیں کہ ہم اگرچہ مہاتیر محمد کو اپنے اس وقت کے ہمارے جو ایک اسلامی لیڈر ہیں طیب اردوغان، انہوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے اسرائیل کے خلاف، لیکن عملی طور پر یہ ہے کہ کل کی یا آج کی تاریخ میں اس کے ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ معاہدے بھی ہو رہے ہیں۔ تو جب تک ان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا اسرائیل کے ساتھ، اس وقت تک یہ ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ واپس آتے ہیں آپ کی طرف، یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو پر پروگرام بات چیت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے کہ بیت المقدس کے حوالے سے امت مسلمہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور اسی طرح پاکستان جو امت مسلمہ کا مرکز ہے، پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ یقیناً کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو ایٹمی توانائی، پاکستان کے جو اسلحہ، اور پاکستان کی جو عوام کے جذبات ہیں، اور پاکستان کے عوام کے اندر جو ایک جذبہ ہے اسلام کے لیے مر مٹنے کا، وہ ان سب چیزوں کو پوری دنیا کے مسلمان داد دیتے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر، وہ نظریہ اسلام ہے، اس کی بنیاد پر بنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہو۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عمر فاروق صاحب نے، جو انویسٹیگیشن رپورٹر ہیں اور صحافی ہیں، سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں۔ عمر فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عمر فاروق صاحب، کچھ عرصے پہلے خبریں سامنے آئی تھیں، وہ آپ ہی کے توسط سے قوم کو پتہ چلی تھی کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہموار کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک فضا بنائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے چند نام ہیں جن کا کسی حد تک مذہبی گھرانوں سے یا مذہبی لوگوں سے تعلق بھی ہے۔
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان اسرائیل کو دشمن سمجھتی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، کیونکہ دونوں کی جو عوام کا نظریہ ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا پاکستان کی جو مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ کیا کوئی تعلقات استوار ہوئے، کیا خفیہ تعلقات، سفارتکاری ہوئی، اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے؟ جی عمر فاروق صاحب، آپ آواز سن رہے ہیں؟ جی عمر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عمر صاحب آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہم دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے عمر فاروق صاحب سے۔ دراصل پاکستان کے اندر ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اگر کسی ایک چیز کے پیچھے لگایا جائے تو وہ اس کے پیچھے بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں ایک جو سمجھانے کا اور لوگوں کو رہنمائی کرنے کا ایک جو انداز ہے، جو داعیانہ اسلوب ہے، کسی حد تک اس کی کمی ہے، اور لوگوں کو جو صحیح معنوں میں جو صحیح جو فکر اور سوچ ہے وہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب اسرائیل پاکستان کے خلاف جاتا ہے اور جاتا رہا ہے۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو پاکستان کے جو کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کا جو کاز ہے، اسرائیل واحد ملک ہے جو براہ راست انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ کو اگر آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ کچھ عرصہ پہلے جب مودی اسرائیل کے دورے پر گیا تو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں اسرائیل سے اسلحہ خریدنے کا انہوں نے معاہدہ کیا، اور اسی طرح اس کے ساتھ انہوں نے روس سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو اور وہ سارا کا سارا انہوں نے کشمیر کے خلاف اسرائیل کو استعمال کیا ہے، اور پاکستان کے پاس کئی دفعہ ایسے شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ جن سے کشمیر کی جو موساد ایجنسی ہے بدنام زمانہ، وہ ایجنسی انڈین جو وہاں کی ایجنسیز ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو ہتھیار مہیا کرتی ہے، اور وہ کشمیر کی جو عوام ہے ان پر ظلم و ستم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے خلاف اسرائیل براہ راست کئی دفعہ آ چکا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عمر فاروق صاحب نے۔ عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کے ساتھ کچھ دن پہلے خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے پاکستان کے تعلقات راہ ہموار کرنے کے لیے عوامی جو منظر نامہ ہے، عوام کی سوچ کو اسرائیل کے حمایت میں کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں انہوں نے ایسی کچھ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو ماضی میں اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے کیا تعلقات رہے ہیں یا نہیں رہے، اور مستقبل میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام مسئلہ فلسطین کو، بیت المقدس کو بھول جائے اور فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ استوار کر لیے جائیں؟ شکریہ میں وصال ٹی وی کا اور غلام نبی مدنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ چیزیں اب منظریام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ برطانیہ میں کچھ بیٹھے لوگ جو پاکستانی ہیں انہوں نے اسرائیل تسلیم کرو مہم باقاعدہ نہ صرف شروع کی ہے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس مہم کو انہوں نے آگے بھی بڑھایا ہے جی۔ اور اس مہم میں انہوں نے پاکستان میں باقاعدہ ممبرشپ بھی کی اور نامی گرامی لوگوں کو اس میں شامل کیا، اور اب بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایسے ایکٹیوسٹ نظر آتے ہیں جو اس کے حق میں مہم چلا رہے ہیں، اور باقاعدہ کالمز اور آرٹیکلز اور فیچرز لکھے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور اسرائیل کی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے چیزوں کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اب ایک نام سامنے آیا تھا کچھ عرصہ قبل، نور ڈائری صاحب، جن کا پاکستانی شہر حیدرآباد سے تعلق ہے اور وہ برطانوی پولیس میں ملازم ہے، لیکن انہوں نے پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے باقاعدہ NGO رجسٹر کروائی اور اس کو نہ صرف لانچ کیا بلکہ اس کی ممبرشپ کر کے یہاں سے لوگوں کو اسرائیل لے جانے کی کوشش بھی کی۔ انہی دنوں میں ابھی کچھ دن قبل ہی انہوں نے ایک نیا اپنا پروگرام متعارف کروایا ہے کہ وہ یہاں پاکستان سے اسرائیل کی یونیورسٹیوں میں طلباء کو لے جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک پرفارما بھی اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا ہے۔ جہاں تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو ریاست پاکستان نے پہلے دن سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، البتہ کچھ سیاسی یا مذہبی چند ایک رہنماؤں کی طرف سے اسرائیل کے رہنماؤں سے یا یہودیوں سے تعلقات کی خبریں اور تصاویر منظرام پر وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں جی۔ اور اس حوالے سے میں آپ کہوں گا کہ پاکستان اسرائیل الائنس جو NGO بنی ہے اس نے بہت سارے اپنے آرٹیکلز میں اور کیا کہتے ہیں فیچرز میں نام لے کر گنوایا ہے کہ
साबिक आमर परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो और बाकी बहुत सारे सियासतदानों के नाम लेकर उन्होंने कहा कि इनकी वक्तन वक्तन फलां फलां इसराइली किसी रहनुमा से मुलाकात हुई है, लेकिन इन लोगों की तरफ से, हमारे सियासी रहनुमाओं की तरफ से कभी भी इन चीजों की तरदीद नहीं हुई। अच्छा उमर साहब ये बताइएगा, आपने जी उमर साहब ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि ऐसी कोई पाकिस्तान इसराइल अलायंस के नाम से कोई एनजीओज बनाई गई और बाकायदा रजिस्टर है, क्या वो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर की गई है? नहीं, वो रजिस्टर की गई है बरतानिया में। मैंने जैसे आपको बताया कि बरतानवी पुलिस में मुलाजिम है नूर डायरी साहब, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से है। उन्होंने वहां रजिस्टर कराई, अलबत्ता उसकी मेंबरशिप पाकिस्तान से जरूर की गई है। यहाँ कुछ अरसा कबल परफार्मा तकसीम किया गया और उसके मेंबर बनाए गए थे, और वो मेंबर उन्होंने अभी तक जाहिर नहीं किए हैं, और वो मेंबर मुख्तलिफ सूरतों में उनका ये कहना था, मेरी जब उनसे बात हुई, कि वो एक्टिव हैं और अपना काम कर रहे हैं जी। और इसी हवाले से उन्होंने, आपको याद दिलाता चलूं कि एक वेबसाइट पाकिस्तान इसराइल अलायंस के नाम से लॉन्च भी की थी, और जिसमें उर्दू का वर्जन उन्होंने रखा हुआ और उसमें बाकायदगी से वो तसल्सल के साथ लिख रहे हैं। अच्छा उमर साहब ये बताइएगा कुछ, जी उमर साहब ये बताइएगा, कुछ अरसे पहले ये खबरें भी आई कि इसराइल की फौज के अंदर कुछ पाकिस्तानी निजात खवातीन हैं, तो क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं? हाँ, ये इससे पहले भी एक दफा आ चुकी है कि वहां जो इसराइली फौज में पाकिस्तानी खवातीन है, उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है वो जो कादियानी खवातीन हैं या कादियानी मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, वो बाकायदा इसराइली फौज में मुलाजिम हैं, और इस हवाले से कई बार आ चुके हैं ये रिपोर्टें। और आपने अभी हालिया मोदी के दौरे जो दौरा हुआ इसराइल का जुलाई में, उसमें आपने देखा होगा कि बाकायदा उन्होंने जो कादियानी जमात का सरबराह था उसकी मुलाकात स्पेशल कराई मोदी से भी। तो ये एक चीज याद रखें कि पाकिस्तान और इसराइल दोनों एक नजरियाती मुल्क हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, वो यहूदियत के नाम बना। मुस्तकबिल में जहां तक बात है तो ये एक नजरिया दूसरे नजरिया को बातिल करार देता है, तो जाहिर सी बात है इस्लाम का नजरिया यहूदियत को बातिल करार दे रहा है, तो ये मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम, रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मुस्तहकम होते नजर नहीं आएंगे। अलबत्ता कोई सियासी रहनुमाओं की अपनी मजबूरियां या उनके अपने कोई मसाइल हो, तो उस वजह से शायद उनके ताल्लुकात हों तो हो सकते हैं। अच्छा उमर साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि इस तरह की कोई तंजीमें बनाई जा रही हैं और उसके लिए मेंबरशिप भी बनाई जा रही है, तो क्या रियासत ने या हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर कोई एक्शन लिया किसी इदारे की तरफ से? हम लोग ख़त्म नबूवत के हवाले से तो बाहर निकल आए कि ख़त्म नबूवत का मसला वो पूरी कौम के जज्बात को दुनिया ने देख लिया, लेकिन ये भी तो एक इंतहाई हसास मसला है कि यहूदी जो है वो इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों के किबला अव्वल के दुश्मन है। क्या इसके खिलाफ अवाम की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया, हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन लिया गया? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी ऐसी खबरें आई हैं तो इसको किसी सतह से भी मुस्तरद नहीं किया जाता, ना उनकी तरदीद की जाती है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस तरह की खबरों को हम पढ़कर सरसरी निगाह से आगे गुजर जाते हैं और इनके मुस्तकबिल में जो चीजें आ रही होती हैं उसको हम नहीं देखते। अब आप देख लें कि TTP तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान, उसके साबिक तर्जुमान एहसान ने अपने एक इंटरव्यू में ये यहाँ तक कहा कि जब उनकी तंजीम अफगानिस्तान मुंतकिल हुई, NDS और इसराइल के साथ भी उनके ताल्लुकात बढ़े और उन्होंने बाकायदा मावनत की माली, और इस पर भी कोई खास मतलब उस पर रद्द-ए-अमल नहीं है या इदारों की तरफ से, ना अवाम की तरफ से, और ना ही अवाम सड़कों पर निकले हैं। इसकी वजह मेरे ख्याल में ये भी हो सकती है कि रियासत पाकिस्तान का जो एक फैसला है, रियासत अवाम ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान अपना फैसला किसी सूरत तब्दील नहीं करेगी। अलबत्ता जिसे मैं कह रहा हूं कि सियासी रहनुमाओं की अपनी मजबूरियों की बिना पर ये इस तरह के इकदाम होते रहते हैं। जी उमर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे मारूफ सहाफ़ी उमर फारूक साहब। जी मौलाना साहब, आपने उमर फारूक साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कुछ अरसे पहले अपने अखबार में कुछ इस तरह की रिपोर्टें दी थी और ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि इसराइल ने कुछ ऐसे लोगों को मुतारफ़ करवाया है जो उर्दू दान है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए हमदर्दियाँ पैदा करने के लिए अवाम की जो फ़िक्री सोच है उसको ख़राब करने के लिए एक प्लानिंग के साथ एक मुहिम चला रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि माजी में भी ऐसी खबरें सामने आती रही कि मुख्तलिफ सियासतदान इसराइल गए हैं और उनके खुफिया दौरे किए, उनसे राब्ते हुए, उनसे मुलाकातें हुई हैं, तो आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान जो हालिया दिनों जो खबरें सामने आई, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और क्यों लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए?
عمر فاروق صاحب نے بالکل سچ کہا جی کہ اسرائیل میں پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کو نام پاکستانی ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی مسلمان ہو جو شاذ و نادر وہاں اسرائیل میں اپنے قیام کو پسند کرتا ہو، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں یا مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، وہ ہیں تو پھر صرف اور صرف وہ قادیانی ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ چند دن پہلے الجزائر کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے ان کو جب پکڑا گیا، وہ کوئی 32 آدمی پکڑے گئے الجزائر میں، وہ سب کے سب قادیانی تھے جن کی سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل سے کی جا رہی تھی۔ اور جب وہاں بہت سارے مفکر جو ہے وہ الجزائر کے، تیونس کے، جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، ان کی بیک پر کون ہے، تو جب ان کے ساتھ باقاعدہ ٹی وی پر مناظرہ ہوا، تو قادیانی جو اس میں الجزائر میں تھے ان کی ترجمانی کرنے کے لیے وہی محمد شریف عودہ تھا جس کی ملاقات وزیر اعظم اسرائیل نے مودی سرکار سے کروائی ہے اسرائیل میں، اور وہ محمد شریف عودہ اس نے بڑا اپنے جو انٹرویو دیا تھا اس وقت الجزائر ٹی وی کو، اس میں اس نے صاف طور پر یہ بھی کہا ہے کہ ہماری تو پالیسی یہ ہے کہ ہم جس ملک میں ہوں ہم اس حکومت کے تابع ہوتے ہیں۔ انہوں نے بلکہ 2 لفظوں میں بات یہ پوچھی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا آپ اسرائیلی حکومت کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا، شریف عودہ نے کہا کہ چونکہ ہم اس میں رہتے ہیں اسرائیل میں، اس لیے ہم تو اسرائیلی حکومت کے سپورٹر ہیں۔ اس سے بڑا اور ثبوت جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ قادیانی جی وہاں اسرائیل میں رہ کر اسرائیل کی ہی سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ آپ یہ سوچیں کہ وہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا ملجا اور ماوا تھا اس پر وہ اسرائیل قبضہ کیا ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ قادیانی کہتے ہیں ہم تو اسرائیلی حکومت کی ہی سپورٹ کریں گے۔ پھر آخر اور کوئی مسلمان وہاں نہیں جا سکتا، اس کو ویزا نہیں ملتا، تو یہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے باقاعدہ یہ ویزے لے کر جاتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ وہاں پر کوئی فوج کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو مسلمان کو مارنے کے لیے آگے کیا جا رہا ہے ان میں بھی وہاں کے جو بہائی ہیں یا قادیانی ان کو آگے کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل میں جو قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ قادیان یعنی پاکستان کی مخبری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کو پاکستانی ایٹمی راز جو ہے وہ دینے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اسرائیل میں قادیانیوں کے بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جی اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس نے یہ خلاف حقیقت یہ بات کی تھی جب مودی سے اس نے ملاقات کی وہاں اسرائیل میں، تو اس نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے تو کمیونٹی جو ہے مسلم احمدیہ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں انڈیا میں ہے، تو اپنے آپ کو اس نے مسلم ظاہر کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اس نے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر چھری چلائی ہے، اور اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ہو یا فلسطین ہو، اسرائیل جہاں قادیانی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہی اسرائیل کی پالیسی چلانا چاہتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ اس نے ربوہ چناب نگر، جس کا نام اب ربوہ کا نام چناب نگر ہو چکا، میرے والد مولانا منظور احمد چنیوٹی نے صوبائی اسمبلی پنجاب سے باقاعدہ طور پر قرارداد منظور کروا کے اس کا نام وہ چناب نگر رکھوایا تھا۔ تو وہاں آپ نے سنا ہوگا کہ چند سال پہلے قادیانیوں نے وہاں کی وہ زمین جو 5-6 لاکھ روپے ایکڑ میں ملتی تھی وہ 50 لاکھ میں لینی شروع کر دی، پھر 1 کروڑ روپے میں وہ 1 ایکڑ زمین، حتیٰ کہ وہاں یہ بھی ہوا ہے کہ 5 ایکڑ زمین وہ 30 کروڑ روپے میں انہوں نے خریدی ہے۔ اور جب پٹواریوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کی پالیسی ہے کہ آپ کو جتنے مہنگے داموں زمین خریدنی پڑے وہ آپ خریدیں۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ اگر جو ہے قادیانیوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جیسے وہاں پر اسرائیل بنا ہوا ہے،
جیسے اس کی پیشگوئی کی تھی آغا شورش کاشمیری نے کہ یہ یہاں مرزائیل بنانا چاہتے ہیں، چنانچہ 15-20 مربع کلومیٹر کے اندر اندر انہوں نے بہت مہنگے داموں جو ہے وہ زمین خرید لی ہے، اور افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو چند ٹکوں کی خاطر اپنی زمین کو وہ بیچ رہے ہیں قادیانیوں کے ہاتھوں، اور گویا وہ ایک قتل گاہ اور کفر گڑھ جو ہے وہ بنوانا چاہتے ہیں وہاں پر۔ تو اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ انکشاف بھی کیا کہ وہاں پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں مسلمانوں سے، تو یہاں پر پھر جو حکومت کی سطح پر ان کا راستہ روکنے کے لیے کیوں اقدامات نہیں کیے جا رہے؟ آپ خود بھی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، اس حوالے سے آپ نے کوئی قرارداد پیش کی صوبائی اسمبلی میں؟ اور دوسرا جو عوام ہے، تو عوام کی جو فکری سوچ ہے، ان کی سوچ کو ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات کیوں نہیں ڈالی جا رہی کہ بھائی ختم نبوت کے مسئلے پر آپ فیض آباد دھرنا دے سکتے ہو، آپ 53 کی تحریک چلا سکتے ہو، آپ جانیں قربان کر سکتے ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ پیسوں کی خاطر آپ زمینیں بیچ رہے ہو تاکہ وہ مستقبل میں آپ کی جو ختم نبوت ہے، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس پر وہ حملہ آور ہو سکیں؟ ہم نے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو توجہ دلائی اور اس مسئلے کی اہمیت کی طرف ان کو متوجہ کیا، اور الحمدللہ اب وہ سلسلہ کچھ تھما تو ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مسلمانوں نے وہ سودے بیچے ہیں انہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا، اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر انہوں نے اچھا نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے خلاف انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ میں آپ کی جو وصال اردو ہے اس کی وساطت سے اپنے پاکستانی بھائی، خصوصاً جو ہمارے شہر چنیوڑ کے آس پاس کے گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، ان تک میں اپنی اپیل پہنچانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان قادیانیوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں، تو ان غداروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی دی ہوئی زمینیں واپس لینی چاہیے۔ یہ چند ٹکے جو انہوں نے ان سے لیے ہیں یہ تو یہیں دنیا میں ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے روز بھی ان سے ایک سوال ہوگا کہ تم نے اپنی ہی زمین اور اپنی عزت جو ہے وہ ان کافروں اور منکرین ختم نبوت کے حوالے کیوں کر دی؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں کچھ دن پہلے مسائل اٹھے اور پورا احتجاج ہوا، سب کچھ ہوا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پیش رفت ہوئی اور کیا ہونی چاہیے تھی؟ دینی جماعتوں نے کتنا کردار ادا کیا اور کتنا نہیں کیا؟ اور عوام کے اندر ابھی ایک جذبہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ پوری عوام نے سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، اس حوالے سے عوام کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ سرگودا کے اندر ابھی بھی زمینیں خریدی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی مستقل لائحہ عمل کیوں نہیں مرتب کیا جاتا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کا جو دھوکہ ہے وہ اس دھوکے سے باہر نکلنا چاہیے، اور یہ چیز میں نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں ہی بیان کی ہے۔ قادیانی عام سادہ لوگوں سے جب ملتے ہیں تو انہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا و مسلمانوں کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ ہم مرزا غلام احمد کو مسیح موعود یا مسلم موعود مانتے، مسلمان ان کو مسلم موعود نہیں مانتے، بس وہ کہتے ہیں اتنا ہی فرق ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ بازی ہے، حقیقت اس سے کچھ اور ہے۔ میں آپ کے وصال اردو چینل کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں اور قادیانیوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تمہارا یہ ایک سطحی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تمہارا جو اختلاف ہے وہ بنیادی اور اساسی اختلاف ہے، اور سب سے بڑا اختلاف ہمارا مسئلہ ختم نبوت پر ہے۔ مسئلہ ختم نبوت ہماری جان، ہماری روح ہے، جس کے اوپر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور قادیانی بھی سمجھیں جو اپنے لٹریچر نہیں پڑھے ہوئے غالباً وہ یہی کہتے ہیں، اور مسلمان بھی سمجھیں کہ ہمارے قادیانیوں کے ساتھ بنیادی 4 اختلافات ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بالمقابل قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے، اور تابعداری والی نبوت اب بھی موجود ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی تابعداری کرتے کرتے جو ہے وہ نبی بن گیا۔ تو مسلمان کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
दूसरा फ़र्क यह है कि मुसलमानों का इजमाई अक़ीदा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे वो फौत नहीं हुए। अल्लाह ताला ने पूरी अपनी कुदरत कामिला से उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया और क़यामत के करीब वो दुनिया में दोबारा आदिल बादशाह बन के उतरेंगे। ये मुसलमानों का कुरान और हदीस की रोशनी में मौक़िफ़ है। इसके बिलमुकाबिल कादियानी जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो ये कहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो गए हैं और उनकी कब्र श्रीनगर के शहर में मौजूद है, कहते हैं मोहल्ला यार खान में मौजूद है। और अफसोस की बात है मिर्ज़ा कादियानी की तो कोई एक कल सीधी नहीं है। कभी कहते हैं कि उनकी कब्र जो है मकबूजा कश्मीर में है, कभी कहते हैं यरूशलेम में है, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। और वो आगे ये भी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फौत हो चुके, जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अब मसीह इब्ने मरियम बन चुका है। तो हम कहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं, जबकि कादियानी कहते हैं कि हज़रत ईसा फौत हो गए हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ही मसीह मऊद मसीह इब्ने मरियम बन गया है। तीसरा हमारा बुनियादी इख्तलाफ ये है कि हम कहते हैं कि जो शख्स भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करेगा वो मुसलमान तो खुजा वो सच्चा इंसान ही नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में वो दज्जाल और कज़्ज़ाब है। जबकि आज की कादियानी उम्मत उस मिर्ज़ा कादियानी को अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं। ये हमारा बुनियादी और फ़र्क है। और चौथी बात जो है, हर ज़ी अक़ल और गैरतमंद इंसान को जो चैलेंज करने वाली बात है, मिर्ज़ा कादियानी का अक़ीदा उसकी किताबों में लिखा हुआ है। वो कहता है कि जो मेरे दावा की तस्दीक नहीं करता, मेरी किताबों पर ईमान नहीं लाता, वो सब के सब कंजरी की औलाद हैं। एक जगह वो कहता है कि वो सूअर हैं, तीसरी जगह वो कहता है वो जहन्नमी हैं। ज़ाहिर बात है हम मुसलमान हलाली औलाद हैं, हमारी माएँ ठीक थीं, हमारे बाप ठीक थे। तो एक हलाली बंदे को हरामी कहना, एक पाक दामन औरत को यानी ज़ानिया कहना, कंजरी कहना, माज़अल्लाह, ये बहुत बड़ी तोहमत है, झूठ है और अल्लाह ताला ने झूठे के ऊपर लानत भेजी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो हम मुसलमानों को, हमारे माँ बाप को जहन्नमी और लानती कहता है और इससे बढ़कर बड़ी बुरी बातें कहता है, वो हमारा वफादार नहीं हो सकता, हमारा खैर ख़्वाह नहीं हो सकता और वो और हम एक नहीं हो सकते। इसलिए मुसलमानों को इस धोखे से बाहर निकलना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब तक कादियानियों के ये मुतज़ाद अकायद मौजूद हैं वो और मुसलमान जो है वो एक नहीं हो सकते। यही बात हम मेहराब व मिंबर से और वो बयान करते हैं और ये ज़रूरत है इस बात की कि जगह जगह एक एक मस्जिद से जो मुसलमानों के सही अकायद हैं उनको भी वाज़ेह करना चाहिए। और कादियानियों ने जिन्होंने पूरी उम्मत से इफ्तराक और अलहदगी की है उनके मौक़िफ़ को भी बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज़ में पेश करना चाहिए। आखिर में चूँकि हमारे पास वक्त ख़त्म होने वाला है, आपसे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि कादियानियों की तरफ से धोखा दिया जाता है कि हम तो पाकिस्तान के हामी हैं, हम तो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं। तो आपका चूँकि आपके पूरे ख़ानदान का, आपके वालिद साहब का आपका मुसलसल एक ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से आपने कादियानियों की ऐसी कौन कौन सी बातें नोट की हैं जिससे ये मालूम हो सके कि कादियानी पाकिस्तान के हिमायती नहीं हैं बल्कि ये धोखा देते हैं और असल में पाकिस्तान के दुश्मन हैं? कोई ऐसी मिसालें? एक मिसाल तो मैंने पहले आपको दे दी कि मोहम्मद शरीफ औदा कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हैं और आप हमारे पहले जो हमारे शरीक गुफ्तगू थे उन्होंने कहा, आपने भी कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान एक मौक़िफ़ रखते हैं, इसराइल उससे बिल्कुल मुतज़ाद मौक़िफ़ रखता है और हमारी हुकूमत और हमारे अवाम एक पेज पर हैं। तो हम और इसराइल एक नहीं हो सकते। जबकि शरीफ औदा जो इसराइल में हीफा में कादियानियों का सरबराह है वो कहता है हम तो इसराइल के हिमायती हैं। तो जो इसराइल का हिमायती है वो पाकिस्तान का दोस्त
نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ قادیانیوں کا جو دوسرا سربراہ تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس کا بیان الفضل، ان کا جو روزنامہ ہے قادیانیوں کا، اس میں موجود ہے اس کا قول۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے وجود کو بادل ناخواستہ قبول کیا ہے، ایک دن آئے گا کہ اکھنڈ بھارت ہو جائے گا۔ وہ تو اب بھی پاکستان کو بھارت کے ساتھ ملانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو ایک لمحہ آیا کہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جب انہوں نے وفات پائی تو یہ سر ظفر اللہ جو ایک سازش کے تحت پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا تھا، وہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، ایک طرف کھڑا رہا۔ صحافیوں نے اس سے سوال کیا کہ جناب جب آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں تو آپ اپنے بانی پاکستان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ یا تو مجھے ایک مسلم ملک کا کافر وزیر سمجھ لیں یا ایک مسلم وزیر جو ہے وہ یعنی کافر ملک کا وہ سمجھ لیں۔ تو اس نے نہ تو محمد علی جناح کو مسلمان سمجھا یا نہ پاکستان کو اس نے اسلامی ریاست سمجھا، نظریے کا انکار، ہاں نظریے کا انکار کر دیا۔ اچھا، 2-3 اور پوائنٹ ضروری، وہ یہ ہے کہ 1974 میں جب ان کے کفری عقائد پوری قومی اسمبلی پوری قوم کے سامنے آ گئے تو قومی اسمبلی کے 240 ممبران ہیں متفقہ طور پر ان کے کفر کی قرارداد منظور کی کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قادیانیوں نے اس قرارداد کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اپریل 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ کیا گیا جس کی ایک شک کو بھی قادیانیوں نے تسلیم نہیں کیا، یعنی آئین کا بھی غدار ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان کے حامی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حامی تو کیا، یہ تو پاکستان کے غدار ہیں۔ تو پاکستان سے غداری کر کے پھر یہ پاکستان سے اور پاکستانیوں سے حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ دھوکہ دہی بند ہونی چاہیے۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا مختصراً کہ جو لوگ ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، جو قادیانیوں کے دھوکہ دہی کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، ان کے خلاف قادیانی سازشیں کرتے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ جو حکومت ہے اور جو سرکاری ادارے ہیں، جو ہمارے دیگر انتظامی ادارے ہیں، انتظامیہ کے ادارے ہیں، ان میں بھی قادیانی آگے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پر ہو چاہے عام جگہ پر ہو، ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے کہ یہ لوگ تو آپ کے لیے فرض کفایہ کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ تو آپ کے حامی ہیں، تو جہاد کریں آپ کی طرف سے، تو عوام کیسے ختم نبوت کے لیے کام کرنے والوں کو سپورٹ کرے اور کیسے ختم نبوت کرنے والوں کی مدد کرے، اور حکومت کو کیا چاہیے کہ وہ جو ختم نبوت کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو حفاظت دے، ان کو سپورٹ کرے؟ دیکھیں، جو ہمارا آئین بنا اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ ہمارا سپریم لا جو ہے وہ قرآن مجید ہوگا۔ قرآن مجید کی 100 آیات میں وہ ختم نبوت کا ذکر موجود ہے، مختلف عنوانات سے ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمارا جو شریعت ہے، ہماری جو فقہ ہے، اس کا دوسرا ماخذ وہ حدیث ہے۔ تو 210 احادیث میں ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر امت کا جو پہلا اجماع ہوا ہے صحابہ کرام کے دور میں، وہ مسئلہ ختم نبوت پر ہوا ہے۔ تو یہ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم نے اپنے آئین میں لکھا ہے کہ قرآن مجید ہمارا سپریم لا ہے، تو قرآن مجید کی جو ایک آیت نہیں ایک لفظ کا انکار کرتا ہے وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اصل کام یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکامات پر عملی طور پر جو ہے وہ عمل، یعنی کہ اس کو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں لانا چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سمجھے، قرآن کا مطالعہ کرے، اور قرآن کا جو احکامات کا جو تقاضا ہے ہم مسلمانوں سے بحیثیت حکمران، وہ ہم اس کو ادا کریں۔ اگر دیکھیں، اگر اللہ اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کریں گے تو جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر ہونے کا خطرہ ہے۔ جہاں تک مسلمان ہیں، ہمارے پاکستانی عوام ہیں،
تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری عزت، میرا وقار، میری ناموس تمہارے لیے تمہارے ماں باپ اولاد سب انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ تو اگر صحابہ کرام کے لیے درس ہے اور سبق ہے تو ہمارے لیے بھی یہی درس اور سبق ہے۔ ہم اگر قرآن و حدیث کی احکامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الارض للہ یرثھا من یشاء کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ زمین تو اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جو ہے یہ اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اگر مسلمان قرآن و حدیث کی رسی کو تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے بیت المقدس کے حوالے سے اور قادیانی فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ آپ نے سنا، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے قادیانی مسلمانوں کے جو ایک بنیادی عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، اس پر کیسے وہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کے خلاف کیسے کیسے دنیا میں کہاں کہاں پر پاکستان کے خلاف کیا کیا سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ اس پورے پروگرام کے آخر میں ہم پوری عوام سے، مسلمانوں سے، پاکستان کی پوری قوم سے یہ ہمارا ایک فکر دینا چاہتے ہیں، ایک ہمارا ہدف ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم جو مسلمان ہے، جس کے دل میں رتی برابر بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کچھ جذبہ ہے، کچھ اس کے لیے قربانی دینے کا فکر ہے، تو اسے چاہیے کہ ختم نبوت کے مسئلے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے لیے ہر بندہ جس میں جو طاقت ہے وہ کرے۔ اگر آپ براہ راست ختم نبوت کی تحریکوں میں، ختم نبوت کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے تو کم از کم ان کی اخلاقی، اور اگر آپ کے اندر وسعت ہے مالی طور پر تو مالی اعتبار سے، اگر آپ کے اندر وسعت ہے اخلاقی اعتبار سے ان کو سپورٹ کرنے کی تو انہیں سپورٹ کریں۔ اور حکومت پاکستان سے جس طرح ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اسی طرح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے ختم نبوت کا اور دین کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کے لیے ہم لڑیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے قادیانی ہو، جو بھی ہوں، پاکستان کے اگینسٹ جو بھی بندہ ہو اس پر ہم نظریں رکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ پاکستان ہمارے لیے ایک محفوظ ہے، ہمارے لیے ایک ماں کی طرح، ہمارے لیے ایک گھر ہے۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو پھر ہم خود بھی نہیں بچیں گے۔ تو پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے اداروں کی ہم قدر کریں اور حکومت پاکستان کو باور کرائیں کہ جو دشمن ہیں ان پر نظر رکھی جائے اور ان کا مقاطعہ کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔